الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ورحمۃ اللہ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین فاللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بھائیوں، امتیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ جمعہ کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، وہی اللہ ہے جس نے کہ ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، یتلو علیہم آیاتی، جو کہ ان لوگوں پر، ان ان پڑھ لوگوں میں رب العالمین کی آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کے دلوں کو پاک کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب و سنت کا درس دیتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اگرچہ کہ وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھی۔ اور ایک یہاں پر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا، انہوں نے جس وقت خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی تو اس وقت وہ خانہ کعبہ بناتے جا رہے تھے اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم وإن کانوا من قبل لفی ضلال ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یا اللہ، تو ان لوگوں میں، یہاں کے رہنے والوں میں ایک رسول بھیج جو کہ ان پر تیری آیتوں کو تلاوت کرے اور ان کو کتاب و حکمت کا درس دیں اور ان کا تزکیہ کریں، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو زبردست اور حکمت والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر انبیاء علیہ السلام کے بعثت کے 3 مقاصد کو ذکر کیا ہے، اور بالخصوص میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آنے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ 3 کاموں کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے تھے۔ ایک تو یہ کہ یتلو علیہم آیاتی، کہ رب العالمین کی آیتوں کو وہ لوگوں پر تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو ان تک پہنچائیں، اور رب العالمین سے جو بھی بات آپ کو معلوم ہو وہ آپ اپنی امت تک پہنچائیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے بعد تمام اور آپ سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام نے اس حق کو اپنی امت تک ادا کیا، اور امانت کا، اللہ تعالیٰ کی اس امانت کا جو بھی حق تھا انہوں نے بطرز اتم اسے پورا کیا، اور یہاں تک پورا کیا کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی ہو گیا۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما بعث اللہ من نبی الا کان حقا علیہ ان یدل امتہ من کل خیر ما یعلمہ لہ ویحذرہم من کل شر ما یعلمہ لہ، کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ہے تو ان تمام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حق واجب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بھی خیر کی بات بتائی ہے تو اپنی امت کو بتائیں، اور ہر اس برائی سے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ہے تو اس برائی سے اپنی امت کو ڈرائیں۔ اور یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تھے انہوں نے اپنی زندگی کی آخری سانس تک اسے سر انجام دیتے رہے۔
اور دوسرا کام یہ تھا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کا درس دیتے رہے۔ کتاب اللہ رب العالمین نے جو احکام نازل کیے تو اس کا درس دینا، درس دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو زبان سے بولنا اور دوسرا پریکٹیکلی عملی طور پر اسے اپنی امت کو بتانا۔ مثلا نماز ہے کس طرح پڑھی جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی اور کر کے دکھایا۔ زکوٰۃ ہے کس طرح دی جائے تو کہا بھی اور کر کے دکھایا، اور اس طرح حج بتایا بھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل سے دکھایا، اور اس طرح اسلام کے جتنے بھی احکامات تھے اللہ رب العالمین کی طرف سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لوگوں تک سنایا اور عمل کر کے اپنی امت کو بتایا کہ اس پر اس طرح عمل کیا جاتا ہے۔ اور سنت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سنت کی تلقین فرمائی۔ سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کہتے ہیں، جو بات آپ نے کہی یا جو کام آپ نے کیا اور یا کوئی کام آپ کے سامنے کیا گیا تو آپ خاموش رہے، تو یہ سارے کے سارے سنت ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ سب کچھ امت کے سامنے کیا، اور اسے کہتے ہیں کتاب اور سنت۔ اس کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دی، اور ساتھ ہی ساتھ تزکیہ۔ تزکیے کا مطلب یہ ہے کہ دل کو گندگیوں سے پاک کرنا۔ بہت ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ جسمانی ہوتی ہیں، مثلا سردی ہو گئی، زکام ہو گیا، بخار آ گیا، یا کسی کو اور کوئی بیماری لگ گئی، تو یہ جسمانی بیماریاں ہیں۔ جو روحانی بیماریاں ہیں، دل کی بیماریاں ہیں، اس میں سب سے پہلے شرک ہے، اور اسی طرح بدعت و خرافات ہیں، اسی طرح حسد ہے، حرص ہے، تکبر ہے، اور نفاق ہے، کفر ہے۔ یہ سارے کی ساری جو بیماریاں ہیں یہ دل کی بیماریاں ان کو کہا جاتا ہے۔ تو حضرات انبیاء علیہ السلام اور بالخصوص میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات سناتے رہے اور ان کو کتاب و سنت کا درس دیتے رہے، تو ساتھ ہی ساتھ وہ کام بھی کرتے رہے کہ جس کی وجہ سے ان کے دل پاک ہو جائیں اور ان کے دل میں ایمان آ جائے، اور وہ سارے کے سارے دل کی بیماریاں جو کہ ایک انسان کی زندگی کو تباہ و برباد کرتی ہیں اور اسے انسان سے شیطان بنا دیتی ہیں، تو ان تمام چیزوں سے انسانوں کے دلوں کو پاک کیا جائے، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی تربیت کا نتیجہ تھا کہ آپ علیہ السلام کے فیض یافتہ اور تربیت یافتہ ایسے لوگ تھے کہ جن سے بھی زیادہ مقدس انسانوں کو روئے زمین نے نہیں دیکھا۔ ان کے دل سب سے زیادہ پاک، اور ان کا علم سب سے زیادہ گہرا، اور وہ سب سے زیادہ دین، ایمان اور اسلام کو جاننے والے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اختارہم اللہ صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا۔ اب آپ علیہ السلام انبیاء علیہ السلام میں جتنے ممتاز ہیں، تو اسی طرح آپ علیہ السلام کے صحابہ بھی دیگر پیغمبروں کے صحابہ میں ایسے ہی ممتاز۔ تو چنانچہ میرے محترم دوستو، آج بہت سارے لوگ فخر کرتے ہیں کہ ہم شیخ عبد القادر جیلانی کے فلاں نسل کے ہم ہیں، ان کے وہ 54ویں پشت سے ہم تعلق رکھتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، یہاں تو ایک اللہ کے ولی تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرمائے۔ تو یہ تو ایک ولی تھے، اور آج لوگ ان کی نسل ہونے پر فخر کرتے ہیں، جبکہ یہی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ زیادہ افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اللہ کی قسم، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ علیہ السلام کی حمایت میں
جس گھوڑے پر بیٹھ کر جہاد کیا تھا تو اللہ کی قسم میں اس گھوڑے کی ناک کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتا. ان کی بات تو بہت دور کی بات ہے, ان کا جو جانور ہے تو اس کے ناک کی دھول کو بھی میں نہیں پہنچ سکتا. یہ درجہ صحابیت ہے کہ کوئی کتنا بھی بڑا اللہ کا ولی اور نیک متقی پرہیزگار بن جائے, لیکن وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام و مرتبے کو نہیں پا سکتا, بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جو ادنا ترین صحابی ہیں ان کے پیر کی دھول کو نہیں بلکہ ان کے جانور کے پیر کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتا. تو میرے محترم دوستو, یہ اللہ رب العالمین نے ان کو یہ مقام و مرتبہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تزکیہ اور تربیت کی وجہ سے عطا فرمایا, جس کی وجہ سے ایک ایسی نسل اس دنیا میں آئی کہ وہاں پر کوئی پولیس مین کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کو پکڑے. آج یہاں کھلے عام کتنے گناہ ہو رہے ہیں, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا واقعہ ایسا تھا کہ ایک صحابی سے ایک گناہ ہو گیا, کوئی آنکھ دیکھنے والی نہیں, کوئی کان سننے والا نہیں, اور نہ ہی کسی کو پتا چلا کہ ان سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہوا, لیکن اللہ تعالیٰ کا ڈر, آخرت کی فکر اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تزکیہ اور تربیت کا نتیجہ تھا کہ مانا کہ گناہ کو کوئی دیکھنے والا نہیں, لیکن رب العالمین تو برابر دیکھ رہا ہے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی یا رسول اللہ, اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے. آپ نے فرمایا فبما اطہر, کس چیز سے میں تم کو پاک کروں؟ تو انہوں نے کہا من الزنا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول اس سے زنا کا صدور ہو گیا, آپ مجھے پاک کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک ہو سکے چشم پوشی سے کام لینا چاہ رہے تھے. آپ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ شخص چلا جائے, جا کر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے تاکہ اس کی زندگی بچ جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابی کا جنون, تم دیوانے پاگل تو نہیں ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیوانہ پاگل نہیں. آپ نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نے کوئی شراب وراب تو نہیں پی لی؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول نہیں, یہ آدمی صحیح ہے اور اس نے کوئی پیا نہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلک لامستہا, شاید ہو سکتا ہے تم نے بدکاری نہ کی ہو بلکہ صرف کچھ ایسے کام کیے ہوں جو کہ وہاں تک پہنچانے والے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نہیں, میں نے بالکل بدکاری کی ہے, اور باقاعدہ انہوں نے یہ بتایا کہ اسی طرح کیا ہے جیسا کہ کوئی رسی یا ڈول کنویں میں چلا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور ہو کر آپ علیہ السلام نے کہا کہ اس شخص کو سنسار کرو. سنسار کیا گیا تو کسی آدمی نے کہا کہ اس کو دیکھو چھپ کر گناہ کیا تھا, کوئی جانتا نہیں تھا, تو خود آ کر گناہ کا اقرار کیا جس کی وجہ سے کتے کی موت مارا گیا. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو یہ گدھا جو کہ مرا ہوا تھا, پھولا ہوا تھا, اس کی چاروں ٹانگیں اکڑی ہوئی تھی. آپ نے اس آدمی کو بلا کر کہا کہ اس گدھے کو کھا لو. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو گدھا ہے, مرا ہوا, سڑا ہوا, پھولا ہوا, اور اس کی چاروں ٹانگیں اکڑ گئی ہیں, تو ایسے جانور کو میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تم نے جو اپنے بھائی کے تعلق سے جو بات کہی ہے, اللہ کی قسم کئی مرتبہ اسے کھا لیتے, یہ تمہارے حق میں بہتر تھا اس سے کہ وہ بات نہ کہتے جو کہ تم نے اس میرے ساتھی اور میرے اس صحابی کے متعلق کہی ہے. اللہ کی قسم میں اب دیکھ رہا ہوں کہ وہ جنت کے نہروں کے اندر ڈبکیاں لگا رہا ہے. میرے محترم دوستو, تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو, تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو, دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. گناہ ہوا تھا, کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, لیکن دل خود ان کا پولیس مین تھا, ان کی روح خود ان کی پولیس مین تھی, اور ان کا ایمان ان کا پولیس والا تھا, اور انہوں نے دنیا کی رسوائی کو گوارا کر لیا
دنیا کے سامنے ذلیل ہونا گوارا کر لیا، حتیٰ کہ اپنی جان کا چلے جانا گوارا کر لیا، لیکن ان سے یہ نہیں ہو سکا کہ اس گناہ کے بوجھ کی زندگی وہ اٹھاتے ہوئے اس دنیا میں زندہ رہے۔ ان سے بھی زیادہ پاکیزہ انسان کیا چشم فلک نے کبھی دیکھا ہے؟ یہ وہی تزکیہ ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اسی طرح ایک اور عورت جس کا بھی معاملہ کچھ ایسا ہی تھا، اور وہی حبلہ من الزنا، بدکاری کی وجہ سے وہ حاملہ تھی، آ کر کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے پاک کر دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے اس عورت پر نگاہ ڈالی، کہا تو تو حاملہ ہے، میں تجھے کیسے میں سنسار کر سکتا ہوں؟ اس میں تو تیرے بچے کا تو کوئی قصور نہیں، جا وضع حمل کے بعد۔ وضع حمل کے بعد آئی، آ کر کہنے لگی کہ اللہ کے رسول اس بچے کو لے لیجئے اور مجھے سنسار کر دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پگلی تو نہیں ہو، تجھے میں سنسار کر دوں تو اس بچے کو کون دودھ پلائے گا، کون اس کی رکھوالی کرے گا؟ جا، جب تک یہ کچھ کھانے پینے کے لائق نہ ہو جائے تب تک نہیں آتا۔ اس عورت نے اسے بہت جلدی تربیت دی اور اسے کچھ کھانے پینے کے لائق بنایا۔ 5-6 مہینے کے بعد اس حال میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا۔ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول اب بہت ہو گیا، اب مجھے اس سے زیادہ برداشت نہیں ہوتا، اب یہ میرا بچہ بھی کچھ کھانے پینے لگا ہے، وہ دودھ کا اتنا محتاج نہیں ہے جتنا کہ وہ پہلے تھا، اے اللہ کے رسول اب اسے لے لیجئے اور مجھے آپ اس زندگی سے چھٹکارا دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس کے بچے کو گود لیتا ہے؟ ایک صحابی آگے بڑھے اور انہوں نے اس بچے کو لے لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے کہا کہ جاؤ جا کر اسے رجم کرو۔ رجم کیا گیا تو حضرت خالد نے ایک پتھر پھینکا تو اس کا خون کے کچھ چھینٹے اس کے وہ سر پر لگا اور اس کے خون کے کچھ چھینٹے حضرت خالد کے دامن پر پڑے۔ آپ علیہ السلام ان کی زبان سے نکلا اف، یہ بدکار عورت کا خون میرے دامن پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہلت یا خالد، خالد راہوش میں آؤ، کیا کہہ رہے ہو؟ واللہ لقد تابت توبۃ لو اقسمت بین اہل المدینۃ لکفتہم، اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اس کی توبہ کو سارے مدینے کے لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے تو تمام مدینے کے لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرنے کے لیے کافی۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس نے کس طرح اللہ کے لیے اپنی جان دے دی؟ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی جنازے کی نماز پڑھائی، حضرت عمر نے آپ کو پیچھے سے کھینچا اور کہا تصلی علی زانیۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کسی بدکار عورت کی جنازے کی نماز پڑھائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ لقد تابت توبۃ لو اقسمت بین 70 رجلا من اہل المدینۃ لکفتہ، اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اس کی توبہ کو مدینہ کے 70 لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے تو ان کو جنت میں پہنچانے کے لیے کافی۔ میرے محترم دوستو، یہ وہ تزکیہ ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر انبیاء علیہ السلام نے اپنے امت کا کیا، ان کے دلوں کو پاک کیا۔ وہاں پر کوئی آنکھ دیکھنے والی نہیں، کوئی کان سننے والا نہیں، کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں، لیکن ان کا ایمان خود ان کا ایک پولیس مین تھا اور ان کا ضمیر خود ایک پولیس والا تھا، اور انہوں نے دنیا کی ذلت کو گوارا کر لیا، لیکن آخرت میں رب العالمین کے سامنے ذلیل ہونا انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ میرے محترم دوستو، اور اسی تربیت کا نتیجہ تھا کہ صحابہ تابعین تبع تابعین کی ایسی تربیت ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کی تربیت فرمائی تھی ان کا یہ حال تھا، اور جن کی تربیت صحابہ کرام نے فرمائی تھی جو تبع تابعین تھے، ان کے تعلق سے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، ان کے زمانے میں آپ کہیں جا رہے تھے، مکہ جا رہے تھے سفر حج پر، تو درمیان میں دیکھا کہ ایک بدو شخص اور یہ غلام بکریوں کو ہانکتا ہوا پہاڑ کے دامن سے نیچے اتر رہا۔ انہوں نے اسے پکارا
جس وقت وہ قریب آیا تو کہنے لگے کہ بینی حادثات، کہ یہ بکری مجھے بکا دو۔ اس نے کہا کہ حضرت میں غلام ہوں اور میرا کام صرف اس کا چرانا ہے اور اس کا بکھانا نہیں ہے، تو آپ نے آزمانے کے لیے اس سے کہا کہ ایسا یہ کرو کہ یہ بکری مجھے دے دو اور اپنے مالک سے کہہ دینا کہ ایک بھیڑیا آیا تھا اور وہ بکری کو اٹھا کر لے کر چلا گیا، میں تم کو پیسے دے دوں گا، مجھے بکری مل جائے گی، تم کو پیسے مل جائیں گے اور عذر بھی معقول ہے۔ تو وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانتا نہیں تھا، تو اس نے ایک گھور کر حضرت عمر کو دیکھا، ایک اچھٹتی ہوئی نگاہ ان کے اس سراپے پر ڈالی، گویا کہ زبان حال سے کہہ رہا تھا حضرت شکل تو نورانی ہے لیکن کیسی شیطانی آپ تدبیر دے رہے ہیں مجھے۔ تو اس نے کہا اذا انا فعلت فعین اللہ، اگر میں یہ کام کروں تو پھر اللہ کہاں ہے؟ کیا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ فبکا عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور کہا کہ دلنی علی مالک، تیرا مالک کون ہے ذرا مجھے بتا دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر وہ مالک کے پاس گیا، مالک نے ان کو پہچان لیا کہ یہ امیر المؤمنین عمر ابن خطاب ہیں، تو بڑی عزت سے بٹھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا واقعہ ذکر کیا، ذکر کر کے کہا کہ تیرا جو غلام ہے اللہ کی قسم وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ بکریوں کو چرائے، بلکہ اسے تو انسانوں پر حکومت کرنا چاہیے، اور کہا کہ اس کی جو بھی قیمت ہے تو مجھے بتا اور میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے جو بھی قیمت مانگی اسے ادا کر دیا، اور ادا کر کے اسے اللہ کے نام پر آزاد کر دیا، اور کہا آتقت کا کلمتک فی الدنیا وارجو اللہ ان توثقک فی الآخرۃ من عذاب النار، تیری زبان سے ایک لفظ جو نکلا فعین اللہ، اس ایک لفظ نے تجھے اس دنیا میں غلامی کی زنجیر سے نجات عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے میں امید رکھتا ہوں یہی لفظ کل قیامت کے دن دوزخ کے عذاب سے بھی تجھے بچائے گا۔ اور پھر اسے اپنے کسی صوبے کا گورنر بنا کر روانہ کیا اور یہ کہا کہ تجھے بکریوں پر نہیں بلکہ انسانوں پر حکومت کرنا چاہیے۔ میرے محترم دوستو، یہ وہ تربیت ہے، یہ وہ تزکیہ ہے جو کہ حضرات انبیاء علیہ السلام نے کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کا کیا، اور صحابہ کرام نے تابعین کا کیا، تابعین کے بعد تبع تابعین نے اپنے دور کے لوگوں کا کیا۔ اور اسی کا عالم یہ ہے کہ حضرت یونس ابن عبید رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے، وہ کپڑوں کی ایک دکان چلایا کرتے، تو نماز کو جا رہے تھے، اپنے ایک بھتیجے کو کھڑا کر کے کہا کہ بھئی یہ کپڑے 200 درہم کے ہیں، یہ کپڑے 400 درہم کے ہیں، وہ 600 درہم کے ہیں، تو کوئی کسٹمر آئے تو تم بکا دینا، میں نماز پڑھ کر آتا ہوں، بعد میں تم جا کر پڑھ۔ جا کر واپس آ رہے تھے، دیکھا ایک بدو شخص ان کے دکان کا کپڑا لے کر جا رہا تھا، پوچھا کہ یہ کتنے میں خریدا ہے؟ کہا 400 درہم۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو 200 درہم کا ہے۔ کہا نہیں حضرت، یہ تو مجھے بڑا سستا ملا ہے، ہمارے ہاں تو 600 درہم۔ کہا نہیں بابا، یہ تو 200 درہم کا ہے، میرے ساتھ آ، میں تجھے 200 درہم واپس دلاتا ہوں۔ کہا نہیں حضرت چھوڑیے، مجھے سستا ملا، مجھے یہ اندیشہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جا کر اگر آپ لے کر جائیں گے تو مجھ سے 600 درہم نہ مانگے۔ کہا تو چل میرے ساتھ، اور آئے اور 200 درہم نکال کر اسے دیا، کہا تو چلا جا۔ اور پھر اپنے بھتیجے سے کہا کہ اما تخشى اللہ، اما تستحی، تجھے کچھ بھی شرم نہیں آئی، اما تقیت اللہ، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی تجھے پاس و لحاظ نہیں رہا، تربا مثل ثمن وتترک النصح للمسلمین، کہ تم جتنی قیمت ہے اتنا فائدہ لیتے ہو، اور مسلمانوں کے ساتھ تم تقوی کی روش اختیار نہیں کرتے، اور مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی نہیں کرتے، اور فوراً ڈنڈا لیا اور مار کر اپنے اس بھتیجے کو بھگا دیا۔ میرے محترم دوستو، اگر ہمارا لڑکا ایسا کرتا تو ہم شاباشی دیتے کہ ماشاءاللہ ہمارا بچہ تو بزنس مین ہو گیا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ تزکیہ ہے، یہ حضرات انبیاء علیہ السلام نے اپنے زمانے میں اپنی امتوں کا یہ تزکیہ کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کا ایسا کیا، اور یہی کام امت کے علماء آج امت کا کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کام کو
کرنے اور کرانے کی ذمہ داری یہ حضرات علماء پر ڈالی گئی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء وان العلماء لم يورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر، کہ علماء یہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، اور انبیاء علیہ السلام نے اپنے پیچھے مال و دولت نہیں چھوڑی، دینار و درہم نہیں چھوڑا، بلکہ اپنے میراث کے طور پر انہوں نے علم کو چھوڑا ہے۔ جو شخص علم کو حاصل کرتا ہے تو وہ ایک بہت بڑا حصہ وہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی خیرات کا اور ان کی وراثت کا وہ اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جیسا کہ امام میمون ابن مہران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی گاؤں میں یا کسی شہر میں ایک عالم کا ہونا ایسا ہی ہے جیسا کہ پوری کھاری زمین میں کوئی میٹھا چشمے کا پھوٹنا، میٹھا چشمہ جس سے انسان اور ساری مخلوقات دوسری مخلوقات فائدہ اٹھاتی ہے، تو بالکل حضرات علماء کے علم سے بھی اللہ تعالیٰ انسانوں کو وہی فائدہ پہنچاتے ہیں جیسا کہ میٹھے پانی کے چشمے سے عام انسانوں کو اور جانوروں کو یا اور چرندوں پرندوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اب حضرات علماء کرام کی کیا فضیلت و بزرگی ہے اور ان کے کام کیا ہیں اور وہ ان کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دلوں کا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین واخر دعوانا جزاکم اللہ خیر۔ محترم دوست، لمبی چھٹی کے بعد میں واپس آیا ہوں، تو انشاءاللہ